مناظروں کا، وہاں خلفائے راشدین کے ایام سنی اور شیعہ مل کر مناتے تھے۔ یوم صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم، یوم عثمان غنی، یوم علی شیر خدا اور شہادت امام حسین کا 10 محرم الحرام، یہ پانچوں تقریبات اہل سنت اہل تشیع مل کر کرتے تھے ایک ہی سٹیج پر۔ تو شیعہ شعراء اور شیعہ علماء وہ خلفائے ثلاثہ کی شان میں اپنا منظوم کلام بھی پیش کرتے، خطاب بھی کرتے تھے، اور سنی علماء پھر اہل بیت اطہار کی شان میں اپنا منظوم کلام شعراء اور علماء خطاب کرتے تھے۔ اس طرح جوائنٹ وینچر ہوتا تھا، ایک دوسرے پر پتھر اور اینٹیں نہیں برسائی جاتی تھی۔ آپ نے اس وجہ سے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ طویل زمانہ ہم نے تو دیکھا ہے بہت بچپن میں، مگر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے فضا بدل گئی۔ شیعہ حضرات 10 محرم الحرام کو یا محرم کے 10 دنوں کو اپنے جلوس نکالتے تھے اپنے عقیدہ اپنے مسلک کے مطابق، مگر اہل سنت کبھی اینٹیں نہیں برساتے تھے، پتھر نہیں برساتے تھے، اپنی آزادی کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ جب میلاد پاک کے معاملات آتے تھے تو پتھر اینٹیں نہیں برسا کرتی تھیں آقا علیہ السلام کے میلاد پر، ہر کوئی ایک دوسرے کے مسلک کے شعار کا احترام کرتا تھا، ایک حیا تھا، کئی تقریبات اکٹھی منعقد ہوتی تھی، یہ ایک دور تھا، ایک کلچر تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب اہل تشیع کے لیے میں نصیحت کی بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے اس بات پہ زور دیا، ان کے عقیدہ اور مسلک میں یہ بات نئی نہیں تھی، طویل چلی آ رہی ہے، اول دن سے کم و بیش اس طرح ہے، مگر جب شدت اختیار ہو جاتی ہے، یہ 2 زمانوں میں ہوئی۔ ایک جب زوال بغداد ہوا، خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کا ڈاؤن فال ہوا، اس وقت شیعہ سنی مناظرے انتہا پر چلے گئے تھے۔ خلیفہ مستعصم باللہ اہل سنت تھا، اس کا بیٹا ابو بکر وہ لیڈ کرتا تھا، سرپرست تھا اہل سنت کے مناظروں کا، اور اس کا وزیر اعظم تھا ابن القمی۔ ابن القمی شیعہ تھا اور وہ سرپرستی کرتا تھا شیعہ حضرات کی، اور ہر وقت گلی کوچے میں مناظرے ہوتے تھے، اور امت دست و گریبان تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور ان ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد اجتماعی قوت امت کی اتنی کمزور پڑ گئی تھی کہ ان حالات میں چنگیزیوں نے بغداد پہ حملہ کیا، ہلاکو خان کا، چنگیز خان کا آپ نے سن رکھا ہے، اور 1252 ہجری، 656 658 ہجری اور 1252 عیسوی حملہ کیا، اور 23 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 3 دن تک دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا، اس خون میں کوئی امتیاز نہیں تھا، تاتاریوں کی تلوار اندھی تھی کہ کون سی گردن سنی کی ہے، کون سی گردن شیعہ کی ہے، سب بیٹھ کٹ گئی۔ آج ایک عرصے سے بڑھتے بڑھتے یہی کیفیت ہے، برطانیہ میں تو 6 7 8 ماہ سے، اور باقی کئی علاقوں میں پھر زوروں پر ہے امت کو ٹکڑے کرنے کے لیے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اہل تشیع بھائیوں کو، کہ اگر تو بات مثبت طریق پہ رہے، اہل بیت اطہار کی شان بیان کریں، مسلک کا انحصار اس پر ہو، پازیٹیو ویلیوز پر ہو، تو اہل سنت بھی ساتھ ہو کے چلیں، آپ بھی ساتھ ہو کے چلیں، کیونکہ مولا علی شیر خدا کی شان پر اہل سنت ان کا ایمان ہے، اہل بیت اطہار پر ایمان ہے اہل سنت کا۔ پازیٹیو اینگلز ہوں تو ساتھ ہو کے چلیں۔ اختلاف اگر ہے مسئلہ خلافت پر یا کسی چیز پر، تو اس کو اپنے عقیدے کی حد تک انسان رکھے، مگر سب و شتم تک نہ جائے، ان کو طعن و تشنیع کے تیروں کا نشانہ نہ بنا لے اصحاب صحابہ کرام کو، اور گالی گلوچ دینا اور ان کو معاذ اللہ کافر تک کہنا۔ ایک دن برطانیہ میں نے اپنے کانوں سے، میں خود گواہی دے رہا ہوں، 45 منٹ یا 50 منٹ کے قریب بیٹھ کر بائی دی وے ایک ٹی وی چینل آن کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، اس میں 2-3 مولوی صاحبان بیٹھے تھے اہل تشیع کے، اور ایک پروگرام تھا پتہ نہیں سیکرٹ بیہائنڈ ثقیفہ یا ایسا کوئی نام تھا، ثقیفہ بنو ساعدہ کا واقعہ، اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میرے اہل تشیع بھائی غور سے، علماء بھی عوام بھی سن لیں، میری غیرت گوارا نہیں کر سکی کہ میں اس پروگرام کو دوبارہ کبھی سن سکوں، اتنی مغلظات بکی جا رہی تھی، کفر بکا جا رہا تھا۔ خلفائے راشدین کو، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم
دونوں ٹارگٹ تھے، انہیں بالواسطہ کافر تک، منافق تک، سازش تک اور آقا علیہ السلام کا قاتل تک کہا گیا۔ کچھ شرم ہونا چاہیے، کچھ حیا ہونا چاہیے۔ یہ باتیں اب دلائل میں آئیں گی کہ آپ کن کو کیا کہہ رہے ہیں، ان کو جن کے ہاتھ پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، ان کو کافر، منافق اور قاتل اور دین کا دشمن تصور کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں آگے آئیں گی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جبرن بیعت کی ہے، تو اس موضوع پر الگ آؤں گا میں انشاءاللہ، جب مسئلہ خلافت ہمارے موضوع میں آئے گی میں بیان کروں گا جبرن کی ہے یا برضا و رغبت کی ہے، اس پر دلائل ہوں گے۔ جس پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، جس پر جمی بنو ہاشم نے بیعت کی ہے، جن کے وزیر اور مشیر 30 سال تک، پہلے 25 سال تک مولا علی شیر خدا رہے، اور جن کی تعریفیں کی ہیں مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبات میں نہج البلاغہ میں، جن کی حمد کی ہے، جن کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ کیا کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا سے بھی بڑا ایماندار بن گیا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ان کی تعریف کی وہ بھی غلط تھے، اور ہمیں حقیقت پہنچی ہے آج 15 صدیوں کے بعد؟ وہ مولا علی شیر خدا کی تردید کر رہا ہے، وہ امام زین العابدین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام محمد الباقر کی تردید و تکذیب کر رہا ہے، وہ امام جعفر الصادق کی تکذیب کر رہا ہے۔ ان سارے اماموں نے اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی رکھے، عمر بھی رکھے، عثمان بھی رکھے، اور امام علی نقی تک اور امام حسن عسکری تک ائمہ نے ایک جس کی اکلوتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا۔ کوئی اپنے دشمنوں کے نام رکھتا ہے اپنی اولاد کے، کوئی اپنی اولاد کے لیے کافروں کے نام رکھتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو منافقوں کا نام دیتا ہے، کوئی دشمنان اہل بیت۔ آج کوئی شیعہ تصور کر سکتا ہے کوئی تیار رکھنے کو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھے، عمر رکھے، عثمان رکھے، بیٹی کا نام عائشہ رکھے؟ کوئی کرے گا؟ ہم مسلمان کسی بچے کا نام ابو جہل، ابو لہب رکھنے کو تیار ہیں؟ کوئی ادنا سے ادنا دینی غیرت رکھنے والا مسلمان بھی دین کے دشمن کا نام اپنی اولاد کو نہیں دیتا۔ تو یہ چیزیں میں آگے دوں گا، اور اہل سنت کی کتب میں نہیں، یہ ائمہ اہل تشیع نے بیان کی ہیں۔ اہل تشیع کی کتب بری پڑی ہیں ان چیزوں سے۔ 11 امام حسن عسکری تک 11 امام سارے اپنی اولاد میں نام خلفائے راشدین کے ناموں پہ رکھتے رہے، اور بعضوں اماموں کی اکلوتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا۔ یہ میں دلائل دوں گا، کتابوں سے، ایکچوئل کتابوں سے ریفرنس دوں گا۔ یہ بات تو میں نے بائی دی وے برسبیل تذکرہ صرف اس لیے عرض کر دی کہ سوچنے کی بات ہے۔ کچھ ذرا ٹھہریے، خدا کے لیے ٹھہریے، رک کر سوچئے، تأمل کیجئے، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ امت کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کہ آقا علیہ السلام 23 برس کاوش کی، 1.25 لاکھ مسلمان کیے صحابہ کرام، اور معاذ اللہ ان کے بعد صرف 10، 11، 12، 20، 25 جو بنو ہاشم کے ساتھ اس وقت تھوڑے سے رہ گئے تھے وہی صحابہ رہے، باقی معاذ اللہ استغفر اللہ سب مرتد ہو گئے، کافر تھے، منافق تھے۔ کسے ناکام قرار دینا چاہتے ہیں آپ؟ رسالت محمدی کو؟ یہ بات سمجھنے والی، یہ باتیں میں نے ایسے مقدمات میں کہی ہیں، اور یہ کہہ کے میں ٹال نہیں دوں گا ان کو، میں ان میں سے ایک ایک جز پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ کروں گا، لیکن میں اس وقت ایک فکر دے رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں۔ دین کبھی مکمل نہیں ہوگا جب تک ادھر اہل بیت اطہار، ادھر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام دونوں کے دامن یکجا نہیں تھامے جائیں گے، دونوں کی عزت، تکریم اور محبت اکٹھی نہیں ہوگی۔ یہ 2 پہیے ہیں اسلام کی گاڑی کے، جو بھی ان 2 میں سے ایک کو کاٹے گا وہ دین کو 2 لخت کر دے گا۔ یہ وجہ ہے کہ کل پچھلی گفتگو میں جو کل ہوئی، میں نے اس کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف اس میں سے 2 باتیں اختصاراً تذکرہ کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، اور وہ 2 باتیں، ایک تو آپ کو یاد